للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کے ساتھ ہمارا منزل حج تک کا یہ سفر الحمدللہ قدم بقدم پڑاؤ بپڑاؤ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ 3 اسباق میں ہم نے مینا کے پورے محل وقوع، اس کی سڑکوں، اس کی اسٹیشنز اور پول نمبر وغیرہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی اور سیکھنا چاہا۔ اب الحمدللہ مینا کی روانگی کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ مینا کی روانگی کب ہوگی، کیسے ہوگی، کیا کیا کام کرنے ہوں گے۔ تو مینا کی روانگی کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ مینا روانگی سے پہلے ہی رہائش گاہ میں نوٹس بورڈ کے ذریعے سے آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا کہ کب ہماری روانگی مینا کے لیے ہے، کس وقت ہے، دن کو ہے، رات کو ہے، کس وقت ہے۔ تو آپ نے دیے گئے وقت کے حساب سے اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے اور تیاری اپنی مکمل کر لینی ہے۔ مکمل تیاری سے کیا مراد ہے کہ اگر کسی کے ناخن بڑے ہوں، بال جو اضافی ہیں، زیر ناف وغیرہ وہ بڑھ گئے ہوں تو وہ کاٹ لیں، مونچھیں اگر بہت بڑھ گئی ہوں تو ان کو تھوڑا سا کترا لیں یا صاف کر لیں۔ اسی طرح ہر قسم کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی حاصل کر لیں اور غسل کر کے احرام کی تیاری کر لیں۔ چونکہ یہ غسل نیت کرنے سے پہلے ہے، لہذا اس میں ہر قسم کی خوشبو والی چیز کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے، کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پھر جو رات یا صبح کا وقت آپ کو دیا گیا ہو، دن کا دیا گیا ہے، رات کا دیا گیا ہے، جیسے میں نے عرض کیا نوٹس بورڈ پہ جو اعلان ہو، تو اس وقت سے تھوڑا سا پہلے احرام کا لباس پہن کر 2 رکعت نفل ادا کریں اور اس کے بعد حج کی نیت کر لیں، اور نیت کے ساتھ ساتھ مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھ لیں۔ کیونکہ ہم نے پہلے اسباق میں یہ سیکھنے کی کوشش کی اور سیکھا کہ حج کے فرائض میں سے پہلا فرض وہ احرام ہے، اور احرام نام ہے نیت اور تلبیہ کا۔ نیت اور تلبیہ کا نیت ہم پہلے بار بار عرض کر چکے کہ اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے کہ بس میں نے ارادہ کر لیا اور اب حج شروع کرنے لگا ہوں، اور اس کے بعد زبان سے کم از کم 1 مرتبہ تلبیہ پڑھ لیا جائے اور 3 مرتبہ سنت کے طور پر۔ لیکن اگر کوئی زبان سے بھی حج کی نیت کے الفاظ ادا کرنا چاہے تو یہ بھی بہت بہتر ہے۔ وہ الفاظ چاہے عربی میں ادا کرنا چاہے چاہے اردو میں۔ عربی میں اگر وہ ہم الفاظ ادا کرنا چاہیں تو یہ الفاظ ہیں: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، جس کا اردو ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں: اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اور ہماری بہنیں میں حج کی نیت کرتی ہوں، پس آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور مجھ سے قبول فرما دیجئے۔ تو یہ آپ پہلے جان چکے کہ احرام کا لباس پہن کر حج کی نیت اور تلبیہ پڑھنے سے حج کا پہلا فرض ادا ہو گیا۔ لیکن یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے کہ حج کی نیت اور تلبیہ پڑھنے کے ساتھ ہی احرام کی پابندیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ تمام احرام کی پابندیاں وہ ہم پر لاگو ہو جاتی ہیں جو عمرے کی نیت کرنے کے بعد بھی ہم پر لاگو ہوئی تھی، جس کی مختصر سی وضاحت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے
یہ وہ پابندیاں ہیں جو مرد اور خواتین دونوں کے لیے یکساں ہیں، اور یہ صرف مردوں کے لیے پابندی ہے، اور یہ بھی ہم پہلے اسباق میں سیکھ چکے کہ احرام کی خلاف ورزی چاہے جان بوجھ کر ہو، بھول کر ہو، انجانے میں ہو، مجبوراً ہو، خود کی ہو خلاف ورزی یا کسی نے اس کو زبردستی اس کام پر مجبور کیا ہو، ہر صورت میں اس کی جزا واجب ہے، اور جزا کیا ہے وہ اپنے علماء سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ سنت تو یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد مکہ مکرمہ سے روانگی ہو، لیکن آج کل رش کی وجہ سے انتظامیہ کی جانب سے 7 ذی الحجہ کی رات سے ہی حجاج کو مینا منتقل کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس نیت سے انتظامیہ سے تعاون کریں کہ اگر میں ان کے ساتھ تعاون کروں گا تو میرے دیگر حاجی بھائیوں کو بھی سہولت ہو جائے گی اور مجھے بھی سہولت ہو جائے گی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ جل شانہ اس نیت پر بھی ہمیں بہت بڑا اجر عطا فرما دے۔ ہاں البتہ جو ساتھی پیدل چل سکتے ہیں اور پیدل جا سکتے ہیں اور وہ پیدل جانا چاہیں تو بے شک پھر وہ 8 ذی الحجہ کو اشراق پڑھ کر وہ اس مینا کی طرف روانہ ہو جائے۔ حج کی نیت اور تلبیہ حدود حرم میں کہیں سے بھی کی جا سکتی ہے، جیسے کہ پہلے بھی بار بار عرض کر چکا، لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے قیام گاہ سے نیت کر لیں، ورنہ مینا بھی حدود حرم میں ہے، وہاں سے بھی ہم حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ ہم اپنی رہائش گاہ ہی سے نیت کر لیں۔ اس کے بعد یہ بات ہمارے ذہن میں ہو کہ اب الحمدللہ حج اللہ کے فضل اور احسان سے عملی طور پر شروع ہو گیا، جس کے لیے ہم نے اتنا انتظار کیا، اتنی محنت اور مشقت برداشت کی، تو اب جب وہ وقت آ گیا تو ہم سے وہ تمام اخلاقی تقاضے شریعت کی طرف سے مانگے جا رہے ہیں، لہذا ہمیں ہر قسم کے لغو یعنی فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بحث مباحثے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور سب سے اہم بات جو پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کر چکا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، کیونکہ اس مبارک سفر میں گناہ بہت بڑی نحوست کی بات ہے، بہت بڑے حرمان کی بات ہے، تو ہم ان ساری چیزوں سے اگر بچ جائیں تو ہم یقیناً قرآن کریم کی اس آیت کا عملی نمونہ بن سکتے ہیں کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو اللہ جل شانہ کے فضل سے ہی یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، ورنہ انسان انتہائی کمزور ہے۔ تو ہم بار بار اپنے رب سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ آسان فرما دیں، آپ ہمت اور توفیق عطا فرما دیں تو ہمارے لیے یہ ساری چیزیں بالکل بھی مشکل نہیں رہیں گی۔ تو ہماری بار بار اللہ سے یہی التجا اور دعا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دے اور ہمارے حج اور عمرے کو مقبول اور مبرور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔